محمدا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم مواقیت صلاۃ یعنی نماز کے اوقات کا بیان کریں گے. نماز کے اوقات وجوب نماز کے اسباب میں سے ایک ہیں. لفظ مواقیت میقات کی جمع ہے. میقات وہ زمانہ یا وہ مکان ہے جس سے حد مقرر کی جاتی ہے، جیسے مواقیت صلاۃ یعنی نماز کے اوقات اور مواقیت احرام یعنی احرام باندھنے کی جگہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اور سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے حصوں میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کی، اور پہلے دن مجھے ظہر پڑھائی جبکہ سورج ڈھل چکا تھا اور سایہ ایک مثل تھا، اور عصر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا تھا، اور مغرب پڑھائی جبکہ سورج ڈوب چکا تھا، اور عشاء جبکہ شفق یعنی آسمان کی سرخی غائب ہو گئی تھی، اور فجر پڑھائی جبکہ فجر طلوع ہوئی. پھر دوسرے دن ظہر پڑھائی جبکہ آفتاب ڈھل چکا تھا اور ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل تھا، اور عصر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، اور مغرب اس وقت میں پڑھائی جبکہ سورج غائب ہو گیا، اسی وقت میں جس وقت میں کل گزشتہ پڑھائی تھی. اور عشاء پڑھائی جبکہ تہائی رات گزر گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات گزر گئی. اور فجر پڑھائی جبکہ اسفار ہو گیا اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا وقت ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وقت ہے. فجر کی نماز کا وقت فجر صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. فجر کی 2 اقسام ہیں، فجر صادق اور فجر کاذب. فجر صادق وہ سفیدی ہے جو ارزن یعنی چوڑائی میں آسمان پر پھیلتی ہے، اور فجر کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے اور وہ سفیدی چلی جاتی ہے. فجر کی نماز میں صبح صادق معتبر ہے، صبح کاذب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں موجود ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تہجد یا سحری کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تم کو دھوکہ نہ دے، یعنی بلال کی اذان سے یہ گمان نہ کرو کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فجر کے لیے نہیں بلکہ تہجد یا سحر کے لیے ہے. اور نہ فجر مستطیل تمہیں دھوکے میں ڈالے. فجر مستطیل یعنی فجر کاذب وہ سفیدی جو دراز ہو کر آسمان میں پھیلتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نماز کے اوقات کے لیے اول اور آخر ہیں، یعنی اس کا ابتدائی اور انتہائی وقت ہے. فجر کے وقت کی ابتدا طلوع فجر سے ہے اور اس کا آخری وقت طلوع آفتاب ہے. ظہر کا اول وقت زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن ظہر کی نماز اسی وقت میں پڑھائی ہے. ظہر کا آخری وقت امام محمد کی ایک روایت موجود ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے.
اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہی امام اعظم کا بھی مذہب ہے۔ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اوریجنل سائے سے 2 گنا بڑھ جانا۔ حضرت عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، نماز ظہر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہاری مثل ہو جائے، اور عصر اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے 2 مثل ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت تو زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز مؤخر کر کے پڑھنی چاہیے، اور آخری وقت مثلین یعنی 2 مثل سائے تک ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ 2 مثل ہو جائے۔ زوال کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ان 5 اوقات میں صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام ان اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ زوال کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، جبکہ ان کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ چنانچہ پہلی رکعت اسماعیل علیہ السلام کا غم چلے جانے کے شکریہ میں پڑی تھی، اور دوسری رکعت کے ذریعے اس بات پر اللہ کریم کا شکر ادا کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں فدیہ اتارا، اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی وجہ سے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قد صدقت الرؤیا کی خبر دی گئی تھی، اور چوتھی رکعت ذبح پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کرنے کی وجہ سے تھی۔ یہ نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بطور نفل تھی، لیکن امت محمدیہ پر یہ نماز فرض کی گئی ہے۔ عصر کا اول وقت، ابتدائی وقت ظہر کے وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عصر کا آخر وقت غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے صبح کی 1 رکعت پائی تو اس نے صبح کو پا لیا، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی تو اس نے عصر کو پا لیا۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عصر کے وقت 4 ظلمتوں سے نجات عطا فرما دی: لغزش کی ظلمت، رات کی ظلمت، پانی کی ظلمت اور مچھلی کے پیٹ کی ظلمت۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کے اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام ظلمتوں سے نجات عطا فرما دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ 4 رکعتیں تطوعاً یعنی خوشی سے بطور شکرانہ ادا کی تھیں، لیکن امت محمدیہ پر یہ 4 رکعتیں فرض کر دی گئی ہیں۔ مغرب کا اول وقت جب کہ سورج چھپ جائے، اور مغرب کا آخر وقت جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا اول وقت جس دم آفتاب چھپ جائے، اور مغرب کا آخر وقت جب کہ شفق غائب ہو جائے۔ پھر شفق کیا چیز ہے؟ شفق وہ سفیدی ہے جو آسمان میں سرخی کے بعد ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا آخر وقت جب کہ افق سیاہ پڑ جائے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ افق پر سفیدی کے بعد سیاہی ہی آتی ہے، تو ظاہر ہوا کہ سفیدی تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں شفق سے مراد سفیدی ہے۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا: یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ ترجمہ: اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 خدا نہ بناؤ اللہ کے سوا؟ اور آپ نے یہ نماز غروب کے بعد پڑھی تھی۔ پہلی رکعت اپنی ذات سے الوہیت کی نفی کرنے کے لیے، اور دوسری رکعت اپنی والدہ سے الوہیت کی نفی کرنے کے لیے تھی، اور تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت ثابت کرنے کے لیے تھی۔
عشاء کا اول وقت شفق چھپنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور آخر وقت جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد وتر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے اور اس کا آخر وقت جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، کیونکہ وتر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو عشاء اور صبح صادق کے درمیان پڑھو۔ یہ تمام بیان نمازوں کے مطلق اوقات کا تھا۔ اب وقت کامل اور ناقص کا ذکر کریں گے۔ پہلے اوقات کاملہ یعنی اوقات مستحبہ بیان کریں گے۔ فجر کا مستحب وقت احناف کے نزدیک اسفار میں پڑھنا ہے، اور اسفار کی حد یہ ہے کہ سفیدی پھیل جانے کے بعد قرأت مسنونہ کے ساتھ نماز شروع کریں۔ اس کے بعد اگر وضو وغیرہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے وضو کر کے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ممکن ہو۔ حاصل یہ ہے کہ نماز اسفار ہی میں شروع کی جائے اور اسفار ہی میں ختم کی جائے تو یہ استحباب پر عمل ہوگا۔ امام شافعی اور امام مالک نے فرمایا کہ جلدی کرنا مستحب ہے، اور جلدی یہ ہے کہ وقت کے نصف اول میں نماز ادا کریں، اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ٹھنڈ میں ادا کرنا اور سردی کے موسم میں ظہر کو جلدی ادا کرنا مستحب ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جب ٹھنڈ کا زمانہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر جلدی ادا کرتے تھے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈک میں ادا کرتے۔ اور عصر کی نماز ہر موسم میں مؤخر کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ آفتاب متغیر نہ ہو۔ دلیل یہ ہے کہ عصر کو مؤخر کرنے میں نوافل کی زیادتی کا موقع ہے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے تاکہ عصر سے پہلے زیادہ سے زیادہ نوافل کی گنجائش باقی رہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عصر جلدی پڑھنا افضل ہے۔ مغرب کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ نماز مغرب جلدی ادا کی جائے، اور جلدی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ فصل نہ کریں سوائے خفیف سی بیٹھک یا سکوت کے۔ دلیل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، اور تاخیر اس لیے مکروہ ہے کہ اس میں یہود کے ساتھ تشابہ یعنی مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے کہ یہود مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہوا کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے اور قصہ گوئی سے منع کیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے میں اس مکروہ عمل کو منقطع کر دینا ہے، اس لیے کہ جب تاخیر سے نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد فوراً سونے کی فکر ہوگی، نہ کہ باتوں کی، اسی لیے تہائی رات تک مؤخر کرنے کو مستحب قرار دیا گیا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کو تہجد کی نماز کی عادت ہے اور اس کو جاگنے پر بھروسہ بھی ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وتر کو تہجد کے بعد آخر رات میں پڑھے، اور اگر اس کو جاگنے پر بھروسہ نہیں ہے یا رات میں تہجد کی نماز کی عادت نہیں ہے تو یہ شخص سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ یہ تمام ان اوقات مستحبہ کا بیان تھا جبکہ آسمان صاف ہو، اور اگر آسمان صاف نہ ہو بلکہ آسمان ابر آلود ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہر وہ نماز جس میں لفظ عین ہے جیسے عصر اور عشاء تو اس میں بادلوں کے دن عجلت کی جائے، اور ان دونوں کے علاوہ باقی نمازوں میں تاخیر مستحب ہے۔ عصر میں تعجیل کی وجہ یہ ہے کہ عصر کو مؤخر کرنے میں مکروہ وقت میں نماز واقع ہونے کا وہم ہے، کیونکہ عصر کا آخری وقت مکروہ ہے، اسی لیے عصر کی نماز میں تعجیل مستحب ہے۔ اس کے برخلاف فجر کی نماز کے اس میں یہ وہم نہیں ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک دراز ہے، لہٰذا فجر کی نماز کو مؤخر کرنے کے باوجود طلوع شمس کے وقت نماز واقع ہونے کا وہم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے بادلوں کے دن فجر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، اور ظہر اور مغرب میں تاخیر اس لیے مستحب ہے کہ بادلوں کے دن اگر ان کو جلدی ادا کیا جائے تو وقت سے پہلے ادائے نماز کا امکان ہے،
جبکہ وقت سے پہلے نماز ادا نہیں ہوتی، اسی لیے ان میں تاخیر کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ وقت کی دو قسموں میں سے ایک کا بیان ہم کر چکے ہیں، یعنی اوقات مستحبہ، اور دوسری قسم اوقات مکروہہ ہیں۔ یہاں کراہت عام ہے جو جواز اور عدم جواز دونوں کو شامل ہے، یعنی وہ مکروہ اوقات جن میں نماز جائز ہے اور وہ بھی جن میں نماز جائز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات 3 ہیں: طلوع آفتاب، نصف نہار یعنی زوال کا وقت، اور غروب آفتاب کا وقت۔ ان اوقات میں نہ فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ نفل نماز، اس کے علاوہ نہ سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اوقات ثلاثہ میں مطلقاً نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اس دن کی عصر اس سے مستثنی ہے، یعنی اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ غروب کا وقت ہو گیا تو وہ اس دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن دوسری کوئی نماز یا کسی دوسرے دن کی عصر کی نماز اگر اس وقت پڑھنا چاہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں جو جواز کی نفی کی گئی ہے اس سے کراہت مراد ہے، یعنی یہ دونوں کام ان اوقات میں مکروہ ہیں، یہاں تک کہ اگر مکروہ وقت میں جنازہ آ گیا اور اسی مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھ لی یا مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کر کے وقت مکروہ ہی میں سجدہ ادا کر دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے واجب ہونے کا سبب جنازے کا حاضر ہونا ہے اور سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب آیت سجدہ کی تلاوت کرنا ہے، اور کیونکہ یہ دونوں سبب اسی وقت ناقص یعنی وقت مکروہ میں پائے گئے، اسی لیے نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بھی ناقص ہی واجب ہوں گے، تو یہ دونوں جیسے واجب ہوئے تھے ویسے ہی ادا کر لیے، اسی لیے ادا ہو گئے۔ اس کے برخلاف فرائض کہ وہ ان اوقات ثلاثہ میں جائز نہیں ہیں۔ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ ان دو وقتوں میں یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نمازیں پڑھنے اور سجدہ تلاوت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کراہت فجر اور عصر کی نماز کی وجہ سے تھی، تاکہ تمام وقت اسی وقت کے فرض میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ سجدہ تلاوت جس طرح آیت سجدہ تلاوت کرنے سے واجب ہوتا ہے اسی طرح آیت سجدہ سننے سے بھی واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، لہٰذا سجدہ تلاوت واجب لذاتی ہی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہونے میں فرائض کی طرح ہے۔ یہی حال نماز جنازہ کا بھی ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ کا وجود بھی بندے کے کسی فعل پر موقوف نہیں ہے، البتہ فجر اور عصر کے بعد نظر کی ہوئی نماز یعنی وہ نماز جو منت پوری کرنے کے لیے ہو، اس میں کراہت ظاہر ہوگی، کیونکہ نظر کی ہوئی نماز واجب لذاتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نظر کی نماز کا واجب ہونا نظر کرنے والے کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی طرح طواف کی 2 رکعتوں میں بھی کراہت ظاہر ہوگی۔ چنانچہ فجر اور عصر کے بعد اس کا ارادہ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ان 2 رکعتوں کا وجوب طواف کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور طواف کرنا آپ کا اپنا عمل ہے، لہٰذا طواف کی 2 رکعتیں بھی واجب لذاتی ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اس نماز کے حق میں بھی کراہت ظاہر ہوگی جس کو شروع کر کے فاسد کر دیا ہو یعنی توڑ دیا ہو، مثلا نماز نفل شروع کر کے فاسد کر دی، پھر اگر فجر یا عصر کے بعد اس کی قضا کرنا چاہیں تو مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز بھی لذاتی ہی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ اور غروب آفتاب کے بعد فرض سے پہلے نفل نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں مغرب کو تاخیر کرنا لازم آتا ہے۔ اس طرح جمعے کے دن جب امام خطبے کے لیے نکلے تب بھی نفل نہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ خطبے سے فارغ ہو جائے، کیونکہ نفل پڑھنے میں خطبے کی طرف کان لگا کر سننے سے اعراض کر کے دوسرے کام میں مشغول ہونا لازم آتا ہے۔ سورج چھپنے کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد فرض ادا کرنے سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، ایسا کرنے میں مغرب کو مؤخر کرنا لازم آئے گا، حالانکہ مغرب میں تعجیل یعنی جلدی کرنا مغرب کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ تمام نمازیں ایک باضابطہ اور مربوط نظام الاوقات کے تابع ہیں، جس کی روح سے دن رات کے 24 گھنٹے میں ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ نماز متصور ہوگی، ورنہ اس کی قضا لازم آئے گی۔ دن اور رات کی ہر ساعت ایک خاص رنگ اور تاثیر لیے ہوئے ہے،
جس کا پرتو اس ساتھ کے اندر رکھی جانے والی نماز میں جھلکتا نظر آتا ہے. جیسے رات کے سکون اور آرام کے بعد جب انسان صبح صادق کے وقت بیدار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں تازگی اور شگفتگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. اسی لیے نماز فجر کا ہنگام اپنے دامن میں سحر کی کیفیت جذب کیے ہوئے ہوتا ہے. نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان کم و بیش 8 گھنٹے کا وقفہ حائل ہے. یہ وقت کام کاج اور محنت و مشقت کا ہوتا ہے جس کے بعد قدرتی طور پر انسان کی طبیعت میں تھکن پیدا ہو جاتی ہے. اسے دور کرنے کے لیے وقت کے اس دامن میں نماز ظہر کو رکھ دیا گیا تاکہ نماز کی ادائیگی کے بعد انسان کو کھانے پینے اور آرام کا موقع میسر آ سکے. دوپہر کے کھانے اور آرام سے طبیعت میں جو سستی پیدا ہو جاتی ہے اس کا اثر زائل کرنے کے لیے سپہر کے وقت نماز عصر کے لیے مخصوص کر دیا گیا. نماز عصر کے بعد جب سورج مغرب کی سمت اپنا سفر مکمل کرنے کے لیے شفق کی سرخی میں غرق ہو جاتا ہے تو اس وقت مغرب کی نماز رکھ دی گئی. پھر جب رات کی تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور انسان دن بھر کی تھکان اور ماندگی کو دور کرنے کے لیے بستر پر دراز ہونے کی تیاری کرنے لگتا ہے تو وقت کی اس ساعت کو نماز عشاء سے منسلک کر دیا گیا. اللہ کریم ہمیں اپنی نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نزا کے عالم تک ہمارا شمار اپنے حضور عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہونے والوں میں فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.